اتنا یعنی کہ صحابہ کا ایک کھجور صدقہ کرنا اور ہمارا سونا صدقہ کرنا برابر نہیں ہے. یاد ہے آپ کو ان صحابی کا واقعہ تبوک کے موقع پر جنہوں نے ساری رات باغ سینچا تھا اور پھر لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھجور دیے تھے، کتنے قیمتی تھے. پھر ایک اور جو بھی آپ کو واقعہ سنایا یہ امام احمد سے نقل ہوا ہے. حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف، یہ عبد الرحمن بن عوف کون ہیں؟ سابقون الاولون میں شامل ہوتے ہیں. ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا. جھگڑے کے دوران خالد بن ولید نے عبد الرحمن سے کہا تم لوگ اپنی پچھلی خدمات کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ احد کے برابر یا پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کر دو تو ان لوگوں کے اعمال کو نہ پہنچ سکو گے جو کہ شروع میں آ گئے. اس لیے کہ بعد میں تو کیا ہوتا ہے، بہرحال حق کے ساتھ کامیابی شامل ہو گئی ہوتی ہے، اور شروع میں کیا ہوتا ہے، کامیابی تو حق کے ساتھ نہیں ہوتی، صرف حق ہی حق ہوتا ہے. اور حق کے ساتھ جب کامیابی شامل ہو جاتی ہے پھر تو بڑی آزمائش بن جاتی ہے نا. پتہ ہی نہیں کتنے پرسنٹ ہم حق کے لیے آئیں، کتنے پرسنٹ ہم کامیابی کے لیے آئے. اور حق جب پیور فارم میں ہوتا ہے، حق کے ساتھ جب کوئی کامیابی کا، عزت کا تصور نہیں ہوتا، تو جو آئے گا وہ تو خالصتاً حق کے لیے آئے گا. اس لیے کہ حق قبول کرنے سے کوئی سٹیٹس نہیں بڑھ رہا، عزت نہیں بڑھ رہی، کوئی لوگوں کی نظروں میں بلند نہیں ہو رہے. خالصتاً اس میں تو یہ خلوص ہی خلوص ہے. تو یہ حالات کا ناموافق ہونا یہ ایک بہت آپ سمجھیں ایز ہے، بڑی آزمائش، بڑے فتنے سے انسان بچ رہا ہوتا ہے، خالصتاً اللہ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. جس کو تو بڑی گولڈن اپرچونٹی سمجھ کے انسان کو حاصل کر لینا چاہیے. جتنے حالات مشکل ہوں شوق سے انسان عمل کرے. اب آپ دیکھیں کہ ایک راستہ ہے جس پہ کہ سب لوگ چل پڑے، اس پہ چلنا مشکل ہوتا ہے نا، سلو چلتا ہے انسان. ایک راستہ خالی پڑا ہے، آپ دوڑ جائیں اس کے اوپر. تو ابھی تو یہ جنت کا راستہ، اس کی طرف جانے والے کتنے ہیں جو اسلام پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہینڈ فل. خالی راستہ پڑا ہے، آپ دوڑ جائیے، جتنی چاہیں آپ ایمبیشس ہو جائیں. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم ہر چیز میں چاہتے ہیں کہ پہلی چیز میرے پاس آ جائے، اس سے پہلے کہ کوئی اور حاصل کرے اس چیز کو میں حاصل کر لوں. کوئی سیل ہو، کوئی پرنٹ ہو، کوئی ڈیزائن ہو، بازار میں جو چیز اویلیبل ہوتی ہے سب سے پہلے چاہتے ہیں میرے پاس آ جائے. کتنا فخر کرتے ہیں. تو آج اسی طرح ایمان کا بھی تو بازار لگا ہے. آپ دوڑ جائیے اور سب سے پہلے خرید کر لے آئیے، اپنے گھر میں اس کو رکھ لیجیے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں اس کا بڑا ہی اجر ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی فرمائی ہے کہ ٹھیک ہے جو بعد میں آتے ہیں اور بعد میں جنہوں نے انفاق کیا، یعنی حالات کے آسان ہونے کے بعد، حالات کے موافق ہونے کے بعد جو آ گئے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کا بھی اجر بہت ہے. جو جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، ان کا بھی اجر بہت ہے، اجر میں کمی نہیں ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ ہم چستی اور سستی ہر حال میں سموتات پر قائم رہیں گے، خوشحالی اور تنگحالی دونوں حالتوں میں راہ خدا پر خرچ کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے منع کریں گے، اللہ کی خاطر حق بات کہیں گے، اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے. تو کچھ بھی حالات ہوں، تنگی ہو یا آسانی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ کام تو کرتے ہی رہنا ہے. رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 11. اب یہاں پھر پرزور ترغیب دی جا رہی ہے خرچ کرنے کی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے، اور اس کے لیے تو پھر بہترین اجر ہے. ایک چیلنجنگ انداز ہے. کون ہے ہمت والا جو کہ آگے آتا ہے اور اس انعام کو حاصل کر لیتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ اللہ اس کے لیے بڑھائے؟ دیکھیں یہ جو قرض کی بات کی گئی نا، قرض حسنہ، قرض کیا ہے؟ چیز آپ کے ہاتھ سے چلی گئی، آپ نے کسی کو دے دیا. انسان کے ہاتھ سے چیزیں اور انسان کے ہاتھ سے پیسہ جاتا ہے،
اور اس پیسہ جانے کی دو شکلوں کو ہم سامنے رکھیں. ایک یہ ہے کہ کوئی آ کر آپ سے قرض مانگتا ہے تو پیسہ دے رہے ہیں نا, آ کر آپ سے کہتا ہے 50,000 روپے قرض دے دیجئے, تو دے بھی دیا آپ نے, دل تنگ تو ہوتا ہے کہ ناحق مانگنے آ گیا, کیوں آیا, نہ ہی آتا مجھ سے مانگنے تو اچھا تھا, کسی اور سے قرض لے لیتا, لیکن چلو آپ نے دے دیا. بھاری دل کے ساتھ انسان دیتا ہے. کوئی آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے 50,000 آپ دیں, میں انویسٹ کرتا ہوں آپ کے لیے. ہم تو دوڑے ہوئے جائیں, اپنے پاس نہ ہو تو مانگ کر بھی لے آئیں, کسی سے توڑ جوڑ کے اس کو دے دیں کہ ہاں میں آپ کو 50,000 دوں گی, پلیز یو انویسٹ اٹ فار می. وہ جو انویسٹ کر رہے ہیں وہ بھی تو ہاتھ سے رقم گئی, لیکن کتنی خوشی سے دیا, کتنی امید سے دیا, اور کہا شکر کسی اور سے انہوں نے نہیں مانگا, شکر ہے مجھ سے مانگا آ کر, شکر ہے مجھ کو انہوں نے یہ موقع دیا کہ میں اپنا پیسہ انویسٹ کروں. تو یہاں بھی آپ دیکھیں انداز کیا خوبصورت ہے, قرض کا بھی ذکر ہے, بڑھانے کا بھی ذکر ہے. قرض دو اللہ کو, فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, وہ بڑھائے گا اس کو تمہارے لیے. کتنا بڑھائے گا یہ نہیں بتایا. سوچ لو کس کے ساتھ انویسٹ کر رہے ہو, کیا ایسٹس ہیں اس کے, کیا ریٹرن دے سکتا ہے تمہیں, تم نے کچھ سوچا؟ تم تو حساب کتاب جوڑ بھی نہیں سکتے. تو بڑھانا اپنی جگہ, اور وَلَهُ أَجْرٌ کریم, بڑا کریم اجر, بڑا زبردست اجر ہے, اس کا تو الگ سے ذکر کیا گیا. حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, جب یہ آیت نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لوگوں نے اس کو سنا. ابھی دیکھیں ہم نے بھی سنا ہے نا, ہم نے کہا کوئی نہ کوئی ہوگا, اتنی بڑی کلاس ہے, کوئی نہ کوئی تو خرچ کرے گا ہی نا. ہم نے کہا یہ سب لوگوں سے کہا جا رہا ہے, یہ جو پیسے والے ہیں نا, جو بیٹھے ہیں اپنے پیسوں کے اوپر, ان سے کہا جا رہا ہے خرچ کرو. والا ایٹیٹیوڈ, ان کو چاہیے نا ذرا اپنی جیبیں ڈھیلی کریں. یہ فرق ہے. ہم اوروں کو سنانے کے لیے سنتے ہیں, ہم کہتے ہیں آئی ہوپ فلاں سن رہی ہوں, اتنے پیسے والی ہیں نا. صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا. جب انہوں نے سنا صحابہ نے, تو یہ نہیں کہا کہ ہاں آئی ہوپ ابو بکر سن رہے ہوں, آئی ہوپ عبد الرحمن سن رہے ہوں. نہیں, جب سنا ابو دادا انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ, کہ اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے. اپنے آپ کو لے آتے تھے نا, کوئی انویسٹمنٹ اپرچونٹی چھوڑتے نہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ہاں اے ابو دادا. انہوں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے. آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا. انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے, اسی میں ان کا گھر بھی تھا, وہیں ان کے بال بچے رہتے تھے. اب یہ شوہر ہیں, یہ کمٹمنٹ کر کر آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے سیدھے گھر پہنچے اور بیوی کو پکارا, اب ذرا اپنے آپ کو رکھیے, آپ کا 1000 گز پہ گھر ہے, خوبصورت سا اس کا باغ ہے, ابھی ابھی آپ نے اس کو رینوویٹ کروایا ہے, ایسے آرام سے اے سی چلا کے لیٹی ہیں, بستر پہ چائے پی رہی ہیں, آپ کے میاں آ گئے, آپ کو پکارا انہوں نے. سوچ رہی ہیں اچھا کیا پکارا؟ انہوں نے اپنی بیوی کو پکار کر کہا دادا کی ماں نکل آؤ, میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض پر دے دیا ہے. بولی تم نے نفع کا سودا کیا دادا کے باپ. فوراً نکل آئیں. ہم تو اماں کو فون کر کے بھائیوں کو جمع کر لیں کہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ تبلیغی جماعت کے ہتھے چڑھ گئے ہیں, اللہ جانے کس کا درس سن کر آئے ہیں, دماغ ہی الٹ گیا ہے بالکل. ہارٹ اٹیک نہ ہو بیوی کو تو کم از کم پارا ضرور ہی چڑھ جائے, اور لوگ کہیں کہ ہاں بالکل فینیٹک ہو گئے ہیں نا. حالت دیکھیے ذرا ان کی, کسی کی فکر نہیں. ایک ہی گھر تھا وہ بھی دے دیا انہوں نے کسی آرگنائزیشن کو کہ ہاں اللہ کے نام پہ لگائیں گے. اس قدر اسکیپٹسزم ہے نا, اتنا جمع کر کے روکنے کی ہمارے یہاں ٹینڈنسی ہے. تو بیویاں بھی تو ایسی ہوا کرتی تھیں. ان کا کہ دادا کے باپ بہت نفع کا سودا کیا, اسی وقت اپنا سامان اپنے بچے لے کر باغ سے نکل گئیں. تو ہر ایک اپنے لیے سوچا کرتا تھا کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے, دوسروں کو نہیں سنانا چاہتے تھے, خود سنتے تھے. تو اب ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. یوم تری المؤمنین والمؤمنات, وہ دن جب تو دیکھے گا مومن مردوں مومن عورتوں کو. کون سا دن؟ قیامت کا دن.
تو مومن مرد مومن عورتیں، یہاں تو جیسے کہ کافر مرد کافر عورتیں، مسلم مرد مسلم عورتیں، منافق مرد منافق عورتیں، مشرک مرد مشرک عورتیں ہیں، ایسے ہی مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں۔ ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، 1 ناک ہے، 2 ہونٹ ہیں، 2 ہاتھ 2 پاؤں، وہ بھی دنیا میں اسٹرگل کرتے ہیں، کمانے کی جد و جہد کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں بولتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں غم آتے ہیں، سبھی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں تو یونیفارمٹی نظر آتی ہے نا، کوئی نیک ہو یا بد ہو، منافق ہو یا مومن ہو، کوئی بھی ہو، حالات ایک ہی جیسے گزرتے ہیں، خوشیاں غم ان کی لہریں آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ لیکن یہ دنیا کی حد تک ہے، یہ دنیا ہے نا، دنیا کا دھوکہ ہے، دنیا تو ونیر کی طرح چڑھ گئی ہے، کچھ نظر نہیں آتا کسی کی حقیقت کیا ہے، یہاں ریالٹی کچھ نظر نہیں آتی، سب ایک جیسے لگتے ہیں، کوئی نماز پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن قیامت کا دن تو ایسا نہ ہوگا، وہ تو حقیقت کا دن ہوگا، حقائق نظر آ جائیں گے۔ اس دن تم دیکھنا ذرا مومن مردوں مومن عورتوں کو کیا ہو رہا ہوگا، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ایسے نورانی ہوں گے، ایسے ویل لٹ ہوں گے۔ بشراکم الیوم، آج خوشخبری ہے تمہارے لیے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، باغات کی جن کے نیچے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں، بیوٹیفل ریسیڈینشل گارڈنز، ہمیشہ رہو گے ان کے اندر۔ اور یہ وہی جنت جس کا مومن کہیں گے ہاں اسی کا ذکر تو ہم قرآن میں پڑھتے تھے، یہی تو جنت ہے جس کے بارے میں سوچتے تھے، یہی تو جنت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انویسٹ کیا تھا۔ کہا جائے گا ہاں ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی، بہت اچھا کیا، شاباش، پیٹھ تھپ تھپائی جائے گی، بالکل صحیح تم نے کام کیا، تم نے صحیح چیز پر اپنے آپ کو لگا دیا، تم نے صحیح ایم آف لائف اپنا بنایا تھا۔ اب یہ جو نور ہے یہ کہاں پر ہوگا؟ علماء کا کہنا ہے یہ پل صراط پر معاملہ پیش آئے گا۔ پل صراط کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، قرآن میں اس کا نام سے ذکر تو نہیں لیکن تذکرہ موجود ہے۔ پل صراط کے بارے میں کہتے یہ ہیں علماء کہ پل صراط پر سے صرف مسلمان گزارے جائیں گے، یعنی میدان حشر میں کفار کا معاملہ تو ہو چکا ہوگا، وہ تو وہیں سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا ہوگا ان کو پل صراط پہ سے گزارا جائے گا، اور وہاں پر ان کی گریڈنگ ہوگی، منافق، مسلم، مومن، محسن، متقی، اب یہ گریڈنگ ہوتی چلی جائے گی، ان کی ایک چھلنی سمجھیں لگا دی جائے گی۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت 71 میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور کوئی تم میں سے ایسا نہیں جو اس کے اوپر سے نہیں گزرے گا، تیرے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، فائنل ڈیسیشن تیرے رب نے یہ لے لیا ہے کہ تم سب کو اس پل پر سے گزرنا تو ہوگا۔ تو مومن کیسے گزریں گے؟ یہاں پہ ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ دائیں طرف بین ایدیہم، یعنی آگے آگے نور دوڑتا ہوگا، اور یہ آگے کیا، دل تو آگے ہوتا ہے نا، تو دل کے اندر نور ایمان تھا، وہ آگے نور دوڑتا ہوگا۔ اور بے ایمانہم، دائیں جانب، دایاں ہاتھ نیکیوں کے لیے استعارے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اعمال صالح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دل میں جو ایمان کا نور تھا وہ آگے ہوگا، اور دائیں جانب جو نیک اعمال کا نور تھا وہ ہوگا۔ اچھے اخلاق کا اور سنت کا یہ سارا نور شخصیت کے اندر جمع ہو رہا تھا، اب وہاں پر ظاہر ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے عدن تک کی مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا، دور تک ہوگا۔ کسی کا نور مدینہ سے صنعاء تک ہوگا، کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پاؤں کے انگوٹھے کے برابر ٹمٹماتے چراغ کی طرح ہوگا، وہ بھی بڑا غنیمت ہوگا اس پل صراط پہ سے گزرتے ہوئے۔ اس کے نیچے تو جہنم ہے نا، اور اس پر سے گزر رہے ہوں گے۔
اور اللہ اللہ کرتے ہوئے جو ہیں وہ اس کے اوپر سے لوگ گزر رہے ہوں گے۔ تو جیسے جیسے اعمال ہوں گے اسی حساب سے روشنی ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا یہ حال ہوگا، وہ کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے۔ اب یہاں تو ان کو ایمان والا بھی نہیں کہا جا رہا، منافق الگ ایمان الگ، جھوٹے دعوے دار، نقلی روشنیوں کے پیچھے بھاگنے والے، آرٹیفیشل لائفز گزارنے والے، ان کا کیا حقیقت سے تعلق؟ ان کو تو حقیقت سخت بری لگا کرتی تھی، قرآن سخت ناگوار گزرتا تھا۔ اب وہ کیا کہیں گے ایمان والوں سے؟ اب ان کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ان کے بارے میں یہ آتا ہے احادیث میں کہ منافقین اور کفار کو کوئی نور نہ دیا جائے گا۔ طبرانی میں ابن عباس سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط کے پاس اللہ تعالیٰ ہر مومن کو نور عطا فرمائے گا، ہر منافق کو بھی، لیکن جس وقت منافق پل صراط پر پہنچیں گے ان کا نور سلب کر لیا جائے گا، دیا تو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں یہ بات ہے بالکل مناسب، بات سمجھ میں آتی ہے۔ منافقوں کو ایمان کا نور نصیب ہوا تھا، عمل کے لیے قدم نہ اٹھے صراط مستقیم پر، عمل کا نور نہیں تھا زندگیوں میں، لہذا جو ایمان تھوڑی سی دیر کو ٹمٹمایا تھا ان کے دلوں کے اندر، اتنا نور قیامت کے دن دے دیا جائے گا، انصاف ہے نا؟ لیکن انہوں نے اس تقاضوں پر عمل نہ کیا، تو لہٰذا اب آگے پل صراط پر چلنے کے لیے نور ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ تو وہاں پر پھر وہ کہیں گے ایمان والوں سے، انظرونا، ذرا ٹھہرو، ذرا ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم ذرا تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ قبسہ کہتے ہیں چنگاری کو، اقتباس ہم کہتے ہیں کوٹیشن لینا کہیں سے۔ اقتباس کا مطلب کیا؟ کسی اور کی کتاب سے کوئی پیراگراف، کوئی پیسج لیا اور اپنی عبارت کو روشن کر لیا، واضح کر لیا، اقتباس، کوٹیشن۔ تو وہ کہیں گے کہ ٹھہرو، انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں۔ تو کیا ہوگا؟ ایک جواب دیا جائے گا، اور جواب کے لیے فرمایا جا رہا ہے قیلا، قیلا کا لفظ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ ایمان والے خود تو یہ جواب نہ دیں گے، کسی اور سے یہ کہلوا دیا جائے گا، ارجعوا وراءکم، جاؤ، لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، فالتمسوا نورا، اپنا نور کہیں اور جا کے تلاش کرو، یہ نور یہاں تو نہیں بٹا، دنیا سے کما کے لایا گیا ہے، تمہیں دنیا میں کمانا تھا۔ بالکل جیسے ایمرجنسی لائٹس ہوتی ہیں، ان کو ہم کنیکٹ کر کے رکھتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے خود بخود وہ روشن ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح مومن نور کے سورس کے ساتھ دنیا میں کنیکٹڈ رہا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی یاد، اس کا ذکر، اس کے کلام سے، اس کے احکامات سے، اس کی نبی کی سنت سے وہ نور حاصل کرتا رہا۔ جو 5 نمازوں کی حفاظت کر لے، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کرے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، جو قرآن یاد کر کے اپنے دل کے اندر رکھ لے، یہ تمام چیزیں نور بن کر اس وقت سامنے آئیں گی۔ تو یہ دنیا ہے، یہاں پر ہمیں نور کمانا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت یہاں پر؟ ہمیں کوئی لگ رہا ہے کوئی فلوریسنٹ؟ یہاں تو نظر نہیں آتے، سب ایک جیسے ہیں، کوئی گورا کوئی کالا، سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، رنگوں کا تھوڑا سا فرق ہے، کس کے اندر کتنا نور ہے یہاں تھوڑی ظاہر ہو رہا ہے، یہاں تو کمایا جا رہا ہے، جمع ہو رہا ہے اندر۔ قیامت کے دن جب گھپ اندھیرا ہوگا پل صراط پر، تو یہ نور ظاہر ہو جائے گا، کس نے کتنی نیکیاں کی تھیں، وہاں اصل پتہ چلے گا کون ہے متقی، کون ہے نیک، سب دیکھ لیں گے اس دن، قیامت کے دن۔ تو ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، جاؤ لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، جاؤ جا کے تلاش کرو تم نور اپنا۔ کتنی شرمندگی، کتنا پچھتاوا ہوگا، کوئی جا سکے گا واپس؟ کوئی نہیں جا سکے گا واپس۔ پھر کیا ہوگا؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ،
پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. آپ امیجن کر رہی ہیں؟ ذرا امیجنیشن کو ایکٹیویٹ کیا ہے. جا رہے ہیں پل صراط پر، منافق بھی مومن بھی. اب مومنوں کے تو نور ہے، منافقوں کے پاس نور نہیں، گپ اندھیرا بالکل. لڑک رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، گر رہے ہیں جہنم میں، چیخ پکار مچائی ہوئی ہے. اور وہ اپیل کر رہے ہیں ہمدردی کی مومنوں سے. دنیا میں تو ہنستے تھے ان کے اوپر کہ یہ فینیٹکس، یہ ریجڈ، یہ ایکسٹریمسٹ پاگل لوگ، کریزی پیپل، احمق ہیں بالکل. کیا پتہ نہیں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا قرآن پڑھتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے، حلال حرام ڈرتے ہی رہتے ہیں. یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یوں نہیں سنو، غیبت نہیں کرو، سود نہیں کھاؤ. ہر وقت کی ملب بازی رہتی ہے ان کی، پروفٹس آف ڈوم. دنیا میں تو یہ حال تھا. ان کے ساتھ دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے، کہتے تھے مائی گاڈ ہمارا سٹائل خراب ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ نظر آنا پسند نہیں کرتے. دیز ڈاؤن ٹراڈن پیپل، یہ ریلیجس حجابیز اچھے ہی نہیں لگتے تھے. تو دنیا میں تو یہ ڈسڈینفل ایٹیٹیوڈ تھا، یہ غرہ تھا اپنے اوپر، اپنے سٹائل کے اوپر، اپنے حسن کے اوپر، اپنے لائف سٹائل، اپنے پیسے پوزیشن پر. آج کیا ہوا؟ آج یوں بھیک مانگ رہے ہیں ان سے، ایسے اپیلیں کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ذرا سا نور ہم کو دے دو. کہا جائے گا کوئی نہیں ملتا، جاؤ. اور ان کے درمیان ایک دم دیوار حائل کر دی جائے گی. اس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ان پر، منافقوں پر برسنا شروع ہو جائے گا. کتنی خوبصورت ایک بات کسی نے کہی ہے کہ ہے نا، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، کہ اندر رحمت ہوگی باہر عذاب. شریعت کو اگر آپ دیکھیں، شریعت کے احکامات لگتے ہیں بڑے مشقت طلب ہیں. ایک دفعہ انسان شریعت کے اندر آ جائے، رحمت ہی رحمت محسوس ہوتی ہے. لوگ کیوں نہیں عمل کرتے؟ دراصل وہ اسلام کے دائرے سے باہر کھڑے ہو کے بس سوچتے رہتے ہیں، ہائی اٹس ویری ڈیفیکلٹ، ہائی تم یہ کیسے کر لیتی ہو، ہائی پتہ نہیں ہاؤ کین یو ڈو دس، ہم تو کر نہیں سکتے. وہ شریعت سے باہر کھڑے ہو کے بس دیکھتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں. تو باہر سے شریعت بڑی مشکل نظر آتی ہے، لیکن اندر اس کے باطن میں رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت، نعمت ہی نعمت، سکون ہی سکون، خوشیاں ہی خوشیاں. بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ ایک تصور میں لے کر آئیں اے سی کو. اے سی جب چلتا ہے، کبھی آپ اس کے باہر کھڑی ہوئی ہیں؟ ایک کمرہ جس میں اے سی لگا ہے، آپ اس کے باہر کھڑی ہو جائیے. وہ جو پہلے ونڈو ٹائپ ہوتے تھے نا، کتنی گرم ہوا آتی ہے نا. اب کوئی شخص کہے کہ ہائے پتہ نہیں اتنی گرم ہوا اس میں سے آ رہی ہے باہر، اندر تو اللہ جانے کیا حال ہوگا. تو باہر ہے عذاب، اندر کیا ہے؟ باطنہ فیہ الرحمہ، اندر تو رحمت ہی رحمت. اے سی والے کمرے کے اندر جو آ جائے، ٹھنڈک ہی ٹھنڈک، آرام ہی آرام. تو یہ ٹھنڈک ساری اندر ہے. یہ باہر بیٹھ کے تبصرے نہ کرے انسان، پہلے اندر آؤ. ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں تم پورے کے پورے آ جاؤ، پھر تم کو پتہ چلے گا اس کے اندر کتنی رحمت ہے. اور جو اس کے اندر آ جائے گا اس کے لیے رحمت، جو باہر رہ جائے گا اس کے لیے عذاب ہی عذاب. اب یہ جو منافق ہوں گے، اب یہ چیخ پکار مچائیں گے. ینادونہم، اب وہ ان کو آوازیں دیں گے. کن کو؟ منافق پکاریں گے مومنوں کو، حوالے دیں گے، واسطے دیں گے، قرابت کے، رشتہ داری کے، تعلق کے. کہیں گے الم نکم معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تم آج کیسا ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہو؟ تم تو ایسے اجنبی بن گئے ہو، تم نے آنکھیں ہم سے پھیر لی ہیں. کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے دنیا میں؟ تمہارے ہی ساتھ ہم گھر میں رہتے تھے. کیا پتہ شوہر جو ہے وہ باہر رہ جائے اور بیوی جو ہے وہ رحمت میں آ جائے. ایک گھر میں رہتے تھے، قانونی طور پہ تو مسلمان تھے نا، شوہر بیوی تھے، شوہر منافق تھا، بیوی مومن تھی. قیامت کے دن شوہر باہر رہ جائے گا نفاق کی وجہ سے، بیوی رحمت میں آ جائے گی، یا وائس ورثہ. یا اولاد اور ماں باپ، اولاد مومن تھی، والدین منافق، یا والدین مومن تھے، اولاد منافق. دنیا میں تو ایک گھر میں رہتے ہیں، رشتہ داریاں، شادی بیاہ، کاروبار، آنا جانا، تعلقات سب ہوتے ہیں. تو یہاں تو سب ملے جلے ہیں، مومن بھی، منافق بھی، محسن بھی. قیامت کے دن جدا ہوں گے، پھر واسطے دیں گے کہ دیکھو میں تمہارا بھائی نہ تھا، میں تمہاری بیٹی نہ تھی، دیکھو میں تمہاری بیوی نہ تھی، میں تمہارا شوہر نہ تھا. الم نکم معکم، ہمیں محبت نہ تھی، ہم ساتھ ہنستے بولتے نہ تھے، تو اب یہاں جدائی کیوں؟ یہاں تم مدد کیوں نہیں کر رہے؟ تو جواب دیں گے مومن
قالو کہیں گے بلا ہاں کیوں نہیں، بالکل ہم ساتھ تھے، لیکن ولاکنکم لیکن کیا ہوا، فتنتم انفسکم تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ دنیا میں ابو بکر اور عبداللہ بن ابی دونوں مسلمان، ایک جیسے حقوق، دونوں نماز پڑھتے تھے، دونوں روزے رکھتے تھے، وہاں سب ونیئر اتر جائے گی، اصلیت ظاہر ہو جائے گی۔ عبداللہ بن ابی ہوگا اسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اور ابو بکر کے کیا درجے ہوں گے؟ صدیقیت، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان کا تو وہ رتبہ ہوگا، زمین آسمان کا فرق۔ دنیا میں ہاں قانونی طور پہ دونوں مسلم۔ تو وہ کہیں گے کہ دیکھو مسئلہ کیا ہوا، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ اب یہاں نفاق کے 4 سٹیجز ہیں جو بتائے جا رہے ہیں۔ فتنے سے شروعات ہوئی۔ یہ فتنہ کیا؟ ایک مسلمان اپنے آپ کو فتنے میں کیسے ڈالتا ہے؟ اس طرح کہ اللہ رسول کے واضح احکامات موجود ہوتے ہوئے کسی اور طرف دیکھنا یا سوچنا کہ واٹس دا چوائس، از دیر این آلٹرنیٹیو، کیا کوئی چوائس ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ کیا کوئی نماز کا آلٹرنیٹ ہے کہ میں 5 وقت نماز نہیں پڑھوں، چلو میں چیریٹی ورک کر لوں؟ از اٹ پاسبل؟ یہ آلٹرنیٹس تلاش کرنا۔ اچھا میں حجاب نہیں کروں، میں رشتہ داروں کا بہت خیال کر لوں، از دیٹ فائن؟ تو خود ہی آلٹرنیٹ اختیار کر لیا، فرائض اٹھا کر پھینک دیے، کہا کہ نہیں بس بی اے گڈ ہیومن بینگ۔ تو یہ چوائس جب واضح احکامات موجود ہیں، ان کو چھوڑ کے تم نے کوئی اور راستہ کیوں اختیار کیا؟ تم نے چوائس ڈھونڈی بھی کیوں؟ کوئی اسلام کی جو شریعت ہے یہ کوئی بفے ڈنر کی طرح تو نہیں ہے، جو پسند آیا وہ لے لی، جو پسند نہیں آیا وہ چھوڑ دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو، بعض کا تم انکار کر دیتے ہو؟ ایسے کیسے جنت میں جاؤ گے؟ آدھے نوٹ سے تو تم چنے نہیں خرید سکتے، تو آدھے ایمان سے جنت خریدو گے؟ نہیں خرید سکتے، سب پتہ چل جائے گا۔ کیوں ڈالا اپنے آپ کو تم نے فتنے کے اندر؟ اللہ نے تم کو چیزیں دیں، اللہ نے تم کو نعمتیں دیں تاکہ تم ان کو استعمال کر کے جنت حاصل کرو۔ تم تو انہی چیزوں میں الجھ کے رہ گئے، وہ چیزیں فتنہ بن گئیں تمہارے لیے۔ جیسے کسی اسٹوڈنٹ کو پین دیا جائے کہ اس سے اپنا پیپر کرے، وہ پین کی خوبصورتی میں کھو جائے، سارا وقت پین کو ایڈمائر کرتا رہے، چمکاتا رہے، صاف کرتا رہے، پیپر ہی نہ کرے، تو پین فتنہ بن گیا اس کے لیے۔ تو تم تو الجھ گئے، تم نے تو نعمتوں کو خدا بنا لیا۔ فتنتم انفسکم، فتنے میں ڈالا اپنے آپ کو۔ وتربصتم، تربص کیا، انتظار کرتے رہے، قدم رک گئے، فوری فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کروں، کروں نہ کروں، بڑھوں نہ بڑھوں، عمل کروں نہیں کروں۔ یہ مذبذبین بین ذالک، تذبذب کا شکار، پزلڈ ہو کے رہ گئے، کنفیوز ہو گئے، بڑھوں کہ نہ بڑھوں۔ نفس کا تقاضا روک کے رکھو، دین کا تقاضا خرچ کرو۔ سمجھ ہی نہ آیا کیا کریں، بالکل پیرالائز ہو گئے، انتظار کرتے رہے، سچویشن اسیس کرتے رہے، مائنڈ تمہارا کیلکولیشن میں لگا رہا، پروز اینڈ کونس تولتے رہے دین پر چلنے کے، کتنا دنیا کا فائدہ، کتنا دنیا کا نقصان، از اٹ ریئلی ورتھ اٹ، از اٹ ناٹ ورتھ اٹ، کیا کروں، کس بھروسے پہ دنیا چھوڑوں، کس بھروسے پہ لوگوں کو ناراض کروں، کروں کہ نہ کروں، عقل مندی ہے کہ نہیں، ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو جاؤں گی، ریجیکٹ تو نہیں ہو جاؤں گی، ٹو مچ تو نہیں ہو جائے گا، سوچتے ہی رہ گئے، بس تم انتظار ہی کرتے رہ گئے، سوچتے رہے کو پکا ثبوت ملے آخرت کا، جنت کا، تو عمل کریں، بلا وجہ کیوں کریں، بے وقوف تھوڑی ہیں۔ جیسے کہ منافقوں کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے باقی یہ لوگ ایمان لائے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کہتے تھے انومنو کما آمن السفہاء، کہتے تھے واہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں، ہم بے وقوف ہیں؟ جی نہیں، ہم سوچ سمجھ کے کام کریں گے، ہم ان کی طرح بے وقوف نہیں ہیں، ابو بکر کی طرح کہ سارا سامان لا کے تبوک کے موقع پہ انہوں نے تو رکھ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ہم ایسے نہیں ہیں۔ تو یہ بین والے لوگ
ابھی تلاش میں ہی رہ گئے، انتظار ہی کرتے کہ دین کو عروج ملے گا، ایک سکسیس سٹوری دین بنے گا تو ہم اٹیچ ہوں گے اس کے ساتھ. ٹائم گزر گیا، ان کی تو موت آ گئی.